الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ ہمارا آج کا درس بھی 3 ہفتوں کے بعد ہو رہا ہے، یعنی 2 ہفتے کے ناغے سے۔ البتہ اب ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پورا کرائے کہ بقیہ 2 صورتیں جو آج کے بعد رہ جائیں گی، آج ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر معوذتین رہ جائیں گی، تو ارادہ پختہ یہ ہے کہ اب ناغہ نہ ہو، اور 1 نومبر کو جمعہ آ رہا ہے تو 2 نومبر کو ہم سورۃ الفلق اور پھر 9 نومبر کو سورۃ الناس کا مطالعہ کر کے یہ سلسلے وار درس قرآن جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کریں، اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر اثر نو شروع سے قرآن حکیم کے درس کے سلسلے کا مجھے آغاز کرنا ہے، اور ارادہ یہ کیا ہے کہ آئندہ یہ درس ہفتے میں 2 مرتبہ، ہفتہ اور اتوار 2 دن تسلسل کے ساتھ، تاکہ پروگرس ہو سکے، اس لیے کہ یہ جو آخری منزل ہے ہماری سورہ حجرات کے بعد سے، اس کے دروس تو ریکارڈ ہو گئے ہیں، آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی، لیکن اس سے پہلے کے دروس شاذ ہی کہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے۔ اب جیسا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا ابتدا سے، تو اس میں چاہتا ہوں کہ رفتار کچھ زیادہ ہو، تو ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے 2 درس ہوں تاکہ ہماری رفتار کچھ تیز ہو سکے۔ ایک نقطہ میں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ بیان کیا ہے، آج 3ری مرتبہ دہرا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی تکرار کر رہا ہوں، تو ایک تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں کوئی ہو سکتا ہے چند ہی لوگ ہوں لیکن نئے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی کہ اگر کسی خیال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتقل کیا ہو اور یہ احساس ہو کہ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی گوشے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، تو انسان کو فطری طور پر اس سے ایک طبعی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آخری 10 آیات ہیں، یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر، قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبعی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے، تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے، یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر 20 رکعتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں، دین،
دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے۔ صلاۃ، یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لیں، ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائیں گے، پھر ان کو یاد رکھنا آسان، ان کو دہراتے رہنا آسان۔ دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے ہے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید کی صورت ہے، اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی صورتیں ہیں، یہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے۔ یہ پناہ میں آنا، پشت پناہی طلب کرنا، یہی تو معوذتین کا مضمون ہے۔ تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہے اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر مشتمل ہے، اور یہ وہ توحید عملی ہے۔ بہرحال 3 صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ۔ پہلی 7 صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مضامین ہیں۔ کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بایوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی، کہاں ولادت ہوئی۔ سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے، اور وہ اصحاب الفیل کون تھے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہے، تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ الفیل۔ پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا ہے۔ سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں، ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے، کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے، یہ ہے سورۃ القریش کا مضمون۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پھر تیسری صورت، جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے، جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سارا کس کا بس بیان ہو رہا ہے؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی پستی، دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے، نماز کا حلیہ بگاڑ چکے تھے، کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی تھی، حقیقت بر سے بالکل محروم۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا، اصلاح کا اور انقلاب کا۔ پھر آپ کا ذاتی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ ان شانئک هو الابتر۔ قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ جب یہ مخالفت اور یہ تصادم، کشاکش حق و باطل کی اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی ہیں، تو یہ اعلان برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس میں آ گیا۔ اور آخری 2 صورتیں یہ انجام ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ آ گیا، اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے، سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی، عورتوں میں
سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ یوں، جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہو سکتا ہے، پست ترین اخلاق کا، اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب، لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے، یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری وقت کہ آپ کا وہ مشن مکمل ہوا۔ تو یہ 7 صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے۔ باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہیں، وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہیں ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں۔ پھر آخری 3 صورتیں جو ہیں، یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب، دین توحید ہے اسلام۔ توحید 4 آیات میں سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس ہے۔ اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ، تعوذ پناہ صرف ایک کی طلب کی جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید ہی کا تقاضا توکل، توحید فی التوکل، بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ ہو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اسی طرح یہ توحید تعوذ میں کس سے پناہ طلب کرو گے؟ استعاذہ، کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ چند نکات ہیں کہ جن کی طرف ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک دوسرا اہم مضمون جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ الفیل، سورۃ القریش، وہ سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارایت الذی یکذب بالدین، سورہ معون اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے